ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام کالج کے اور اسٹوڈنٹ جناب محمود سلیمان صاحب کے ساتھ بلغاریہ میں موجود ہیں۔ آپ ہمارے اس گروپ میں شامل ہیں جو بلغاریہ اور یونان کے ٹور پہ اس وقت شامل ہیں، اس وقت ہو رہا ہے، اس میں آپ شامل ہیں۔ تو اب ہم ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ محترم محمود سلیمان صاحب، آپ اپنا تعارف پلیز کروائیں۔ السلام علیکم۔ خاکسار کا نام محمود سلیمان ابن مکرم حافظ محمد سلیمان صاحب مرحوم ہے۔ میرا تعلق ربوہ سے ہے، میری پیدائش ربوہ کی ہے۔ دارالعلوم غربی حلقہ صادق اس وقت ہوا کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ حلقہ صادق کے 4-5 حلقے بن گئے ہیں۔ تو پرائمری اسکول میں ربوہ میں کی، میٹرک ربوہ میں، تو اس کے بعد کالج میں 81 82 83 2 سال کالج میں ایف اے کیا، وہاں پہ ایف ایس سی۔ تو اس کے بعد اپنا لاہور سے اسلامیہ کالج سے کامرس سے بی کام کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ جرمنی شفٹ ہو گیا۔ آپ اپنے والد صاحب کا تعارف کروا دیں کہ وہ ماشاءاللہ کیسے آپ کے خاندان میں احمدیت آئی اور انہوں نے کیا کیا جماعت کی خدمات کی۔ جی، میرے والد مکرم حافظ محمد سلیمان صاحب، جیسا کہ میں نام بتایا ہے، وہ بتایا کرتے تھے ہمیں کہ یہ ضلع کیمل پور کے رہنے والے تھے۔ مجھے اس کا نام تو معین بھول گیا جس گاؤں کے تھے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مدرسہ میں وہاں پڑھا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، اور میرے دادا جان بھی حافظ قرآن تھے، والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا، حفظ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت جو مربی صاحب تھے وہاں پہ اس علاقہ میں متعین تھے، ان کا بھی مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے۔ بہرحال ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں جماعت کا تعارف کروایا، تو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور آ کے ہماری جماعت کا دیکھیں سارا کچھ نا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا جماعت کا، جس طرح بھی اس وقت کے حالات تھے۔ تو پھر ابو جان بتاتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ مربی صاحب کے ساتھ تشریف لائے تو غالباً حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں تھے۔ تو انہوں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں ہم سارے۔ تو ابو بتاتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ بہت بڑے ہوں گے، وہ پیر ہوں گے، ہم جائیں گے، پتہ نہیں میں ان کو دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں، اس طرح کا تو ان کا تصور تھا جو پیروں کا ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں ہم جب گئے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ابو جان ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے پاس آ کے بیٹھیں۔ ابو جان کہتے ہیں کہ اسی وقت میری کایا پلٹ گئی کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہے، اتنے بڑے ہیں تو لیکن بالکل سادگی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں میرا دل اسی وقت، میں نے کہا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ تو جب ان مربی صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ واپس گئے اپنے گاؤں میں، تو دادا جان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے جس مدرسے میں پڑھتے تھے ان کے جو پیر تھا وہاں پہ، جو مدرسے کا وہاں پہ تھا سارا کچھ کرتے تھے، انہیں جا کے بتایا کہ یہ میرا بچہ اس طرح، یہ اس کی حرکتیں یہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ احمدی ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا، اگر ہمارے پاس رہے گا تو ہم اس کو ایک مولوی بنا کے ایک مسجد کا امام بنا سکتے ہیں، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ابو جان پھر اس وقت احمدی ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں میں واپس آ گیا تو اس وقت احمدہ نگر میں تھا ہمارا مرکز، جامعہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف و نحو جو تھے نا وہ مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی، اور مولانا غلام نبی صاحب مرحوم اور مقبول زبیر صاحب مرحوم یہ ابو جان کے کلاس فیلو تھے، محترم منیر الدین صاحب یہ بھی ابو جان کے کلاس فیلو تھے۔ یہ سارے بتاتے ہیں کہ حافظ صاحب کو ہم سب سے زیادہ صرف و نحو آتی تھی، کیونکہ انہوں نے غیر احمدیوں کے مدرسے سے پڑھی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ پہ جامعہ میں آ گئے، تو اس کے بعد پھر دادا جان بھی احمدی ہو کے آ گئے، اور میرے 2 چچا ہیں انہوں نے بھی بعد میں بیعت کی، ایک پھپھو تھی انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر کے پھر وہ وہاں پہ آ گئے ربوہ میں۔ تو اس کے بعد پھر یہ واپس اپنے گاؤں کبھی نہیں گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میٹرک میں تھا تو اس وقت ایک دفعہ ابو جان نے کہا کہ ہم نا جا کے دیکھ کے آتے ہیں ابو جان کی، ہماری دادی جان کی یعنی قبر کے نا، اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ تو ہم اس وقت 81 میں ہم گئے تھے وہاں پہ کیمل پور جو ان کا علاقہ تھا، لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی ایک صرف بزرگ انسان ملے تھے جن کی شکل میرے دادا جان سے ملتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دادا جان کے کزن وغیرہ فرسٹ کزن میں سے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں اور کوئی چیز نہیں ملی نا وہاں سے۔
تو پھر ہم آ گئے واپس. تو ابو جان بتاتے ہیں کہ ارلی میں جب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے ملاقات ہوتی تھی تو کیونکہ غالباً اس وقت اس کیمل پور سے جو آتے تھے یہاں پہ ایم ٹی او کے وہ حافظ قرآن زیادہ تھے. تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کیمل پور کی اتنی مٹی زرخیز مٹی ہے کہ وہاں سے جو بھی ہمیں ملتا ہے حافظ قرآن آتا ہے وہاں سے نا. تو پھر ایک واقعہ یہاں پہ بیان کر دوں کہ ابو جان کہتے ہیں کہ ہم گروپ میں جایا کرتے تھے حضور سے ملاقات کے لیے نا. تو ابو جان کیونکہ سخت جسم کے تھے مالک, تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے فرمایا کہ میرے نا ٹانگیں دبائے. تو مختلف طلباء نے دبائی, تو انہوں نے کہا کہ جو حافظ صاحب کے دباتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے آپ دعائیں. تو ابو جان کہتے ہیں جب ملاقات کے لیے جاتا تھا مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی تھی کہ میں حضور کی جو پنڈلیاں اور ٹانگیں نا یہ دعایا کرتا تھا بیٹھ کے وہاں پہ. ماشاءاللہ جی, بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنایا. تو کالج کی لائف کے بعد پھر آپ جرمنی کب آئے؟ کالج کے میں 89 میں سلسلہ جوبلی کے مان بعد میں یہاں پہ آیا تھا. میرے خیال اگست کی بات ہے, اگست سپتمبر میں جرمنی میں آئے. اور آج کل آپ کس شہر میں مقیم ہیں؟ ہائلبرون میں میرا ہم کیا میں اسی ہائلبرون میں آیا تھا یہاں پہ جرمنی میں, اور آج بھی میں ہائلبرون میں. ماشاءاللہ جی. اور آپ کے بچے بھی جی ماشاءاللہ 3 میرے بچے ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. تینوں وقف 9 میں شامل ہیں مبارک تحریک میں, اور اچھے اسکولوں میں گمنازیم میں تینوں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. اور آپ تلیم الاسلام کالج اوٹ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ممبر بھی ہیں. جی الحمدللہ. آج آپ ہمارے ساتھ اس گروپ میں بھی شامل ہیں. جی. تو امید ہے آپ کو یہ ٹور پسند آیا ہوگا. بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.